گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سال میں 2 دفعہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں انگیج ہوئیں، جس میں سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں، اور اگر کوئی معاشی حالات پہ براڈر سوالات ہوں تو ان کے بھی ہم جواب دیں. آج کی پریس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے 3 نکات رکھیں گے. سب سے پہلے یہ کہ جو آج مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کی میٹنگ کا فیصلہ کیا ہوا. اس کے بعد ابھی حال ہی میں کافی سارے کامنٹیٹرز نے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسچینج ریٹ، اس پہ کچھ تاثرات کا اظہار کیا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اور آخر میں جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ نہ صرف جو ہماری معیشت، جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بڑھے، بلکہ وہ ایک اچھے انداز بیان کریں. سب سے پہلے جو آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کا فیصلہ. آج کی میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پہ برقرار رکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اب تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پر ہی رکھا ہے. اور اگر آپ مہنگائی کی ابھی رفتار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ مہنگائی کے ریٹ سے کم ہے، جس سے اکانومسٹ کہتے ہیں نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ. پالیسی ریٹ کو اس سطح پہ رکھنے کی جو بنیادی ہمارا مقصد تھا جب کووڈ کی وبا شروع ہوئی وہ یہ تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی سائڈ سے، اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے اکانومی کو سپورٹ کریں، کیونکہ تب یہ بہت سخت کنسرن تھی کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہوئی. اور 1 سال سے زائد اس پالیسی ریٹ کو اس لیول پہ رکھنے کے اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے کووڈ کے دوران سپورٹیو میجرز دیے اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے تقریباً اس جو فسکل ایئر ختم ہوا ہے اس کا ریوائز ایسٹیمیٹ 3.9%، تقریباً 4%. انفلیشن جو ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے اپریل میں تقریباً 9.7% تھی، اس میں کمی ہوئی ہے، اور جو جون کا جو نمبر ہے وہ 8.9% ہے. ابھی بھی انفلیشن زیادہ ہے، اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اور بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو ابھی حال ہی میں مہنگائی رہی ہے اس سے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. اور یہ ہیڈ لائن انفلیشن اور کور انفلیشن میں بھی تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو اور اچھی ہماری اکانومی کے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں، ایک جو بڑی کنسرن تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو یہ ہمارا جو پچھلے فسکل ایئر کا $1.8 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ 0.6% آف جی ڈی پی، یہ 10 سال میں سب سے کم اس کی سطح ہے. یعنی کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی جو ابھی فسکل ایئر کلوز ہوا ہے اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس اور ہماری ریمیٹنسز اس پچھلے فسکل ایئر میں یہ ہماری تاریخ میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ رہی ہیں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کووڈ کے شروع ہونے میں پالیسی ریٹ اور دیگر اور جو میجرز لیے گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. یہ کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں سوچ یہ تھی کہ ابھی یہ کووڈ کی وبا دور نہیں ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک اب 4تھی جو لہر ہے اس میں مبتلا ہے. اور ابھی جو سب سے اہم ہمارے لیے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ایک سٹیبلٹی کی فیلنگ دیں قوم کو، اور ان کو بتائیں کہ مانیٹری پالیسی کی سائڈ سے ہم نے سپورٹیو اس میں پالیسی دی ہوئی ہے. ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی سوچ یہی تھی کہ اس کو ہم برقرار رکھیں. جیسے جیسے آگے حالات آگے آتے جائیں گے اور ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی، تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت سامنے آئی تو وہ چینج ایک ایسے انداز میں آئے گی جو کہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آئے گی. اس طرح
اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج آنی ہوئی تو نہیں ہوئے گی جس طرح 2019 میں ہمیں لانی پڑی تھی، کیونکہ تب جو ہماری اکانومی کے حالات تھے وہ آج سے بہت ہی مختلف تھے، کیونکہ تب ہمارے پاس ایک بہت بڑا لارج ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہمارے سامنے تھا۔ تو سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور اس میں جو ان کی تھنکنگ تھی وہ آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ اب جو دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، تو اس پہ اسٹیٹ بینک کے کیا خیالات ہیں، اور جو ایکسچینج ریٹ میں تھوڑی سی موومنٹ آئی اس پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کافی سارے کامنٹیٹرز نے اس پہ ریسنٹلی کچھ کامنٹری کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مئی اور جون میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، اس میں کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم سیزنل کہتے ہیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جون میں عموماً کافی ساری پیمنٹس ہونی ہوتی ہے، کیونکہ بجٹ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جون میں امپورٹ کا جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نئی امپورٹس آئیں مئی اور جون میں جو پہلے نہیں تھی، مثلاً کووڈ کے لیے جو ویکسین ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، پچھلے سال اس کا امپیکٹ نہیں تھا۔ اور اگر آپ سارے فسکل ایئر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری امپورٹ کی پیمنٹس میں فوڈ امپورٹس کا اس دفعہ اس پچھلے فسکل ایئر میں کافی زیادہ اماؤنٹ رہا۔ اس میں آٹے کی امپورٹ ہوئی، چینی کی امپورٹ ہوئی، اور یہ اس لیے حکومت نے امپورٹ کی کہ ہمارے ملک میں ان کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس کی رفتار کم کی جائے، تو یہ بھی ایک نیسیسٹی تھی۔ تو ان ساری وجوہات کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مئی اور جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑا، لیکن جو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف مئی اور جون کو اگر دیکھیں گے تو جو سارے سال کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ اگنور کر دیں گے، اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 10 سال میں سب سے کم لیول پہ ہے، $1.8 بلین، یا جو 0.6% آف GDP جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ اب دیکھیں، ایک ایسا ملک پاکستان جیسا ملک جس کو ایمرجنگ مارکیٹ سمجھا جاتا ہے، اس میں ایک ماڈریٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ تھوڑا سا جو ایک لیول ہو وہ مناسب ہوتا ہے، اور وہ اگر ہم نے اپنی جو اکانومی کو یہ 4 to 5 یا اس سے بھی زیادہ رینج میں اس میں ہم نے اس کو رکھنا ہے، تو یہ ایک ماڈسٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کے خیال میں ایک 2 سے 3%، 2 to 3% آف GDP آف ڈیفیسٹ آف دا کرنٹ اکاؤنٹ از سسٹینیبل، یعنی کہ اس حد تک اگر آپ اور ملکوں میں بھی دیکھیں تو ایسا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاص کر ایمرجنگ مارکیٹس میں رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم اس کی آؤٹ لک دیکھیں، ان کے سارے زیادہ تر جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا تو آگے اس میں آؤٹ لک کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جون کے نمبر سے ہمیں آگے پروجیکشنز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کافی سارے سیزنل فیکٹر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم باقی جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جن میں پچھلے سال تقریباً 25% اضافہ ہوا، یہ بھی ہماری تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی ریزیلینسی رہے گی، یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز ہوئے گی، شاید اس رفتار سے نہ ہو جو پچھلے سال ہوئی تھی، لیکن اس میں مزید اور اضافہ ہوئے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم سورس آف سپورٹ ہے۔ دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی اماؤنٹ آف انکریز آ رہی۔ اگر آپ اس پچھلے فسکل ایئر کو دیکھیں گے تو ہماری ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا تقریباً 13.7% کا اضافہ ہوا، اور اس سال بہت سارے ایکسپورٹرز جو ہیں اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس میں اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اسکیم دی جس کا نام ہے ٹرف ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی، اور اس اسکیم کے تحت بھی کافی ساری مشینری امپورٹ ہوئی ہے جس سے ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کیپیسٹی بڑھے گی، اور خاص کر جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جس میں کافی سارے ٹیکسٹائل میں بھی ہیں ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ کی جو انکریز ہے وہ اس سال اچھی رہے گی، ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ کی جو انکریز ہے وہ اس سال اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ بینک کا انیشیٹو تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اس کے ذریعے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیجیٹلی اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس ان کے پاس یہ موقع آیا کہ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ریموٹلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اور اس سے تقریباً $1.8 بلین ابھی تک آ چکے ہیں, جس سے ایک اور یہ فائنینسنگ کی سورس ہے. اور اگر آپ باقی ساری فائنینسنگ کی سورسز کو ملائیں تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کی جو اسیسمنٹ ہے, اور یہ ہم نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فلی فائنینسڈ ہے, یعنی کہ ہم اتنی سورسز دیکھ رہے ہیں جس سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلکہ اوور فائنینسڈ ہے. اور اسی وجہ سے ہماری جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ آنے اس فسکل ایئر میں ان میں مزید اور بھی اضافہ ہوگا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور ان سالوں کو دیکھیں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, تو 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک وارننگ سائن ہوتی. پہلی یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ. نمبر 2, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کے باوجود ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک ہی سطح پہ ہو اور ہل نہ رہا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوں وہ گر رہے. میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, یہ تینوں وارننگ سائنس نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک ہے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھوڑا سا جو ماڈریٹ لیول پہ اضافہ ہوگا وہ ایک سسٹینیبل ہوگا. سب سے پہلی چیز جو جس رفتار سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں رفتار کم ہے. دوسری چیز یہ ایکسچینج ریٹ. ایکسچینج ریٹ پہلے ماضی میں یہ رہا کہ اس کو فکس کر کے رکھا گیا, اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ کو آپ ایڈجسٹ نہ کرنے دیں تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے. اسی لیے ماضی میں تقریباً $19 بلین کا یہ خسارہ ہوا. آج کا جو ہمارا ایکسچینج ریٹ جو 26 جولائی کا حال کا جو ایکسچینج ریٹ کلوز ہوا اس کا لیول تھا 161.23. 2 سال پہلے اگر آپ 26 جولائی 2019 کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں پاکستان کا تو وہ تھا 160.59, یعنی کہ تقریباً اتنا ہی تھا جو 2 سال پہلے تھا ہمارا ایکسچینج. اس دوران ہمارا ایکسچینج ریٹ اوپر بھی گیا اور نیچے بھی آیا. اور کہنے کی مراد یہ ہے کہ ایک جو ہمارا مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے جو جون 2019 سے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ جو ہماری بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیولپمنٹس ہوں اور جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں ڈیولپمنٹس ہوں اس کو یہ ریفلیکٹ کرے اور یہ ایک شاک ایبزاربر کا کردار ادا کرے. تو اس سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ یہ جو ماضی کی جو ایک مسٹیک تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو, یہ نہیں ہے. اور تیسری جو بڑی اہم چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز اس دفعہ بڑھ رہے ہیں, گھٹ نہیں رہے. ماضی میں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ریزروز بڑی تیز رفتاری سے کم ہو رہے تھے, اور ریزروز کے کم ہونے کی وجہ ہی ہے جس کی وجہ سے بار بار پاکستان کو ماضی میں IMF کے پاس جانا پڑا. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ریزروز جو ہیں دے آر رائٹ ناؤ ود دا لیٹسٹ فگر جو ہمارے پاس جو فسکل ایئر 21 کا تھا وہ 17.3 بلین تھا, اور اگر آپ آج کا فگر دیکھیں تو یہ 18 بلین. سال دوبارہ تقریباً $5 بلین کا اضافہ ہوا. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ 2 سال مسلسل جو ہے ہم نے ریزروز بڑھائے ہیں. تو اس وجہ سے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے جو لیول ہے اس کا ایک وہ مناسب لیول پہ ہے, اور اگر یہ 2 to 3% آف GDP تک کی رینج میں بھی جاتا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مناسب لیول ہے. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے. اس نے آپ کے سامنے اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے یہ تقریباً اسی لیول پہ تھا جو آج ہے, اوپر بھی گیا نیچے بھی آیا. اور تیسری چیز یہ کہ ہم ریزروز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے سال بھی اس جو ابھی ہمارا لیول ہے اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے. ان تینوں وجوہات کی وجہ سے ہمیں جو ہماری ایکسٹرنل آؤٹ لک ہے اس پہ کافی اعتماد ہے اور کافی ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ یہ سسٹینیبل لیولز پہ رہے گی. آخر میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, پہلا نقطہ یہ تھا کہ آج ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ کیا ہوا. دوسرا یہ کہ ہم جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ہے اور ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ہم آگے کیسے دیکھ رہے ہیں. تیسرا میں صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارا یہ بنیادی نقطہ ہے اور کہ اکنامک ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, GDP گروتھ بڑھ رہی ہے,
جو مہنگائی ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوئے گی. جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک مناسب سطح پہ رہے گا, اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس سے عام آدمی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک مناسب سطح پہ رہے گا, اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک کیا وہ چیزیں کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس سے عام آدمی تک بھی کچھ اس کے جو فائدے ہیں وہ پہنچے. تو اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کیا جائے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انفارمل اکانومی میں بہت حد تک امپلائمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن میں ہوتی ہے. کافی سارے جو ڈے لیبررز ہیں جن کو دن کی دہاڑی لگتی ہے ان کی روزگار وہیں سے بنتا ہے. اور اگر ایک گھر میں صرف 3-4 بھائی ہیں اور صرف ایک کی ابھی روزگار میں اضافہ ہوگا. اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ حکومت نے خاص زور دیا, اور اسٹیٹ بینک کے لیے جو رول آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ بینکوں سے ہم اس کی فائنینسنگ بڑھائیں. اور ایک اس میں خاص انیشیٹو یہ ہے کہ جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں جو چھوٹے گھر صرف افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک سستے ریٹ پہ جس کو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے مارگیجز اور ہاؤسنگ فائنانس دیا جائے. تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کے ذریعے ہمیں کافی امید ہے کہ جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ ہر طبقے تک آئیں گے. اور کچھ میں آپ کے سامنے جو ابھی تک اس میں پرفارمنس ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں, اب میں یہ مارک اپ سبسڈی کی بات کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف چھوٹے گھر ہی افورڈ کر سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے, تو ابھی تک بینکوں کے پاس تقریباً 124 بلین روپے کی اپلیکیشنز آئی اس سیگمنٹ, اور اس میں سے تقریباً 45 بلین جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں, اور تقریباً 5.8 بلین روپیز جو ہیں 5.8 بلین یعنی کہ تقریباً 6 بلین روپے ابھی تک بینکوں نے ڈسبرس کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم ہے تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکیں یا گھر بنا سکیں. اگر آپ اس کو نمبر آف اپلیکیشنز میں دیکھیں تو 36,000 اپلیکیشنز ابھی تک آ چکی ہیں, اس میں سے 14,000 اپروو ہو چکی ہیں, اور تقریباً 2,160 اپلیکیشنز جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں اس چھوٹے طبقے کے جو لونز ہیں ان کے لیے. آج سے کچھ مہینے پہلے یہ سارے نمبر صفر پہ تھے. ہماری تاریخ میں کبھی کوئی ایسی انیشیٹو کوئی ایسی اسکیم نہیں آئی کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنا گھر افورڈ کرنا ممکن ہو, اور جو وہ قسطیں ابھی رینٹ میں دے رہے ہیں تقریباً اسی قسط میں ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنا گھر خود افورڈ کر سکتے. اس سے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ جو اکانومی میں جو انکریز آ رہی ہے جی ڈی پی گروتھ کی رفتار جو بڑھ رہی ہے یہ شیئر ہوئے گی, نہ صرف یہ سسٹینیبل ہوگی بلکہ یہ شیئر بھی. اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک ان قریب ایک نئی اسکیم اناؤنس کرے گا ایس ایم ای کے فائنانس کے لیے. اگین یہ ایک انیشیٹو ہے کہ جو اکانومی میں اگر فارورڈ موومنٹ ہے وہ صرف بڑے لوگوں تک کنفائنڈ نہ رہے, اور جو ایس ایم ای جو سیگمنٹ ہے ان تک بھی اس کے فائدے پہنچے. اب ایس ایم ای سیگمنٹ میں ایک جو بہت بڑی دقت بورورز کو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر وہ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ آپ کچھ کولیٹرل سامنے لائیں, اور کافی ساری ایس ایم ایز کے لیے اس قسم کا کولیٹرل لانا اس میں ان کو دقت آتی ہے. تو ہماری تاریخ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسی نئی اسکیم لا رہا ہے جس میں کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی, اور ہم بینکس کو دعوت دیں گے کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز کریں اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کو استعمال کر کے اس میں وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں گے وداؤٹ اے نیڈ فار کولیٹرل. اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے وہ جو پرنسپل ہے اس کو کچھ حد تک اس میں رسک کی گارنٹی بھی دے گی. اس اسکیم کا ان قریب ہی افتتاح ہوگا, اور ہمیں کافی امید ہے کہ اس سے جو معیشت میں جو اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ باقی سوسائٹی کے سیکشنز تک پہنچیں گی. آخر میں جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے جس سے عام آدمی تک ہم یہ فائدے پہنچا رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹائزیشن. اور آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ممکن ہوا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی
ہمارے پاکستان کے بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اب ہم اسی قسم کی انیشیٹیوز پاکستان میں بھی لا رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کا دیگر بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا مشکل ہو، وہ ریموٹلی یعنی کہ بینک کی برانچ میں جائے بغیر اکاؤنٹ کھول سکیں. اس سے کافی سہولت ہوگی لوگوں کو، کیونکہ ابھی جو ان کو دقت آ رہی ہے اکاؤنٹ کھولنے میں وہ کافی حد تک اس میں کمی ہوئے گی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے کوارٹر کے نمبر دیکھیں اور دیکھیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ میں کتنا اضافہ ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو انکریز ہے وہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمیں کافی امید ہے کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن کے انیشیٹیوز جو اسٹیٹ بینک لے رہا ہے، اس سے عام آدمی تک بینکاری کرنا آسان ہوگی. اور اگر عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا آسان ہو تو معیشت کے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ سوسائٹی کے ہر سیکشن تک پہنچے گا. تو اب میں جو میرے اوپننگ ریمارکس ہیں ان کو میں ختم کرنا چاہوں گا. ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ، نمبر 2 جو ہماری آؤٹ لک ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹس پہ، اور نمبر 3 اسٹیٹ بینک وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ ہماری معیشت کی جو اب انکریز آ رہی ہے اس کی آؤٹ لک میں جو بہتری آ رہی ہے وہ عام آدمی تک پہنچے. اور آپ عابد صاحب جو ہمارے صحافی دوست ہمارے ساتھ ہیں ان کے اگر آپ سوال لینا چاہیں تو مائی سیلف اینڈ ڈیپٹی گورنرز آر اویلیبل. بہت شکریہ گورنر صاحب. میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی جنہوں نے سوال پوچھنا ہے وہ ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجئے، کیونکہ اس وقت میں تمام افراد کو ایک ساتھ ایک اسکرین تو آپ پلیز ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجئے. جی پہلے جی اوکے، میرے پاس 3 اس وقت امیدوار ہیں سوال پوچھنے کے لیے. پہلے میں درخواست کروں گا اصغر عظیم صاحب سے کہ وہ سوال پوچھیں. کائنڈلی اپنے سوال شارٹ رکھیے گا اور 1 سے 2 سوال پوچھیں. اور جس نیوز آؤٹ لیٹ کے ساتھ جی پلیز اپنا تعارف کروا دیجیے گا ساتھ ہی. جی اصغر عظیم فرام کیپٹل ٹی وی. سر جاننا یہ تھا کہ آپ مانیٹری پالیسی تو خیر آپ نے رکھی 7% برقرار، اور جو اعداد و شمار آپ نے بتایا ہے حالانکہ اس میں تھوڑا بہت چینج ہونا چاہیے تھا، کم ہونا چاہیے تھا. مانیٹری پالیسی تو خیر آپ نے رکھی 7% برقرار، اور جو اعداد و شمار آپ نے بتایا ہے حالانکہ اس میں تھوڑا بہت چینج ہونا چاہیے تھا، کم ہونا چاہیے تھی. لیکن جو میرا سوال ہے وہ فائنینس ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے. ایک بڑا ایشو آ رہا ہے سر کہ جو آپ کے اپنے امپلائی یعنی کہ بینک امپلائی جن کی سیلری 30,000 40,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، ان کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بینک خود ان کو جو فائنینس کرتا ہے، بٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بینک اتنی رقم تو. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا